سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے مومنو، تم تمام کے تمام اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. متوجہ ہو جانے کے معنی یہ ہے کہ اپنی پچھلی گناہوں پر، پچھلی زندگی پر جو بھی ناکامیاں ہوئی ہیں اس پر اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کی طرف صحیح معنوں میں متوجہ ہو جاؤ. ملے گا کیا؟ جواب اللہ نے ارشاد فرما دیا، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. قرآن کریم کی آیت کا اللہ فرماتے ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. ایمان والو، تم تمام کے تمام اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. جب بھی تم میں کو کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی کیے ہوئے اعمال کی نحوست ہوتی. اللہ فرما رہے قرآن مقدس میں، اس سے بڑا کلام تو کوئی ہے ہی نہیں. اللہ خود فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کارستانی ہوتی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تم صحیح معنوں میں اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے. میرے محترم دینی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق، ہر چیز پر اس کو قدرت. دنیا کی کوئی چیز، بلکہ درخت کا کوئی پتا اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. اسی لیے اگر اچھے حالات ہوتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی. اگر حالات خراب ہوتے ہیں، غم تکلیفیں ہوتی ہیں تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں. یہ باتیں ہم نے بچپن میں پڑھی. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. بچے کو، مسلمان کے بچے کو یہ بات یاد ہوتی ہے کہ اچھی تقدیر اور بری تقدیر، اچھے حالات اور برے حالات یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہارے حالات کو اچھا بنا سکے یا تمہارے حالات کو بگاڑ سکے. روایتوں میں آتا ہے، پوری دنیا اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی اور تمہارا پروردگار نے تمہاری بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ پوری دنیا تمہارا بال بھی بکا نہیں کر سکتی. اور پوری دنیا اگر تمہارے ساتھ بھلائی کے لیے لگی ہوئی ہے، پوری دنیا چاہتی ہے کہ تمہیں خیر پہنچے، تمہیں بھلائی پہنچے، لیکن اس پروردگار عالم نے تمہیں امتحان میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہے، تمہیں تکلیف میں ڈالنے کا ارادہ کر دیا ہے، تو دنیا کی یہ جمعیت کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی کام نہیں دے گی. اس بات کے اوپر ہمارا ایمان، اور جب ہمارا ایمان اس بات کے اوپر ہے تو ہم سب کو اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. میرے بھائی، زمینی حالات اپنی جگہ پر، اس سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے، اس کو ہمیں فیس کرنا ہے، اس کا مقابلہ تو کرنا ہے. زمینی حالات تو اپنی جگہ پر ہیں ہی ہیں، لیکن زمینی حالات کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پروردگار کو کیسے بھول سکتے؟ دنیا کی دیگر قومیں بھولیں تو بھولیں، ہم تو ایمان والے ہیں.
ہم تو جس دن سے پیدا ہوئے کان میں آنے والی پہلی آواز اللہ اکبر تھی. ایک کان میں اذان دی گئی، دوسرے کان میں تکبیر دی گئی. اور جس دن مریں گے اس دن ہمارے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جس کی کوئی اذان نہیں ہوگی، کوئی تکبیر نہیں ہوگی، کیونکہ پیدا ہوئے تھے اسی وقت اذان تکبیر دے دی گئی تھی، نماز جنازہ پڑھانے کی بس تیاری باقی. تو ہمارا تو ایمان ہے. کان میں پہلا کلمہ اللہ کی کبریائی کا، محمد رسول اللہ کی رسالت کا، اور دنیا سے جاتے ہوئے نماز جنازہ جب پڑھی جائے گی تب بھی ہمارے اوپر جو نماز ہوگی وہ اللہ اکبر کے ساتھ ہی ہوگی. اس پر ہمارا ایمان ہے. تو ہم اپنے پروردگار کو کیسے بھول سکتے ہیں میرے بھائی؟ ارتداد بولتے ہیں نا، ارتداد کہ انسان آہستہ آہستہ سلو پوائزن کی طرح آہستہ آہستہ کفر اور شرک کا شکار ہو جاتا ہے. اچانک آدمی اللہ کا انکار کرنے والا نہیں بن جاتا، اچانک آدمی کفر کے اندر مبتلا نہیں ہو جاتا. ایمان والا بندہ اتنی آسانی سے کفر میں کیسے مبتلا ہو جائے گا؟ وہ آہستہ آہستہ ارتداد کا شکار ہوتا ہے. لوگ بھی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی صرف نمازیں پڑھ لینے سے کیا ہوگا، صرف تسبیحیں گھما لینے سے کیا ہوگا. بالکل صحیح بات ہے، صرف نماز پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن نماز بھی تو اپنے اندر ایک بہت بڑی طاقت رکھتی. تسبیحوں میں گھومنے والے وہ الفاظ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اللہ کی تسبیح، یہ اللہ کی تحمید، ایک ایک لفظ اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ تخت سلیمانی، حضرت سلیمان اپنا لاؤ لشکر لے کر جا رہے ہیں، زمین پر ایک آدمی سبحان اللہ پڑھ رہا تھا، فوراً ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ تخت کو نیچے اتار دے، اس لیے کہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتا ہو. سلیمان کے لشکر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہاں سے گزر جائے. تو اللہ کی قدرت کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں میرے بھائی؟ اس کی طرف سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے. زمینی حقیقت اپنی جگہ پر، جو پروٹیسٹ، جو حالات کا مقابلہ جس انداز سے مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس سے بھی آنکھیں بند نہیں کرنی ہے. لیکن اس سے بھی بڑی بات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اس اللہ کی ذات کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. جنگ بدر کے موقع پر 313 صحابہ کا لشکر لے کر بدر کے میدان میں جب آپ اترے، صبح آمنے سامنے کا مقابلہ ہونے والا ہے، لیکن قربان جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری کی پوری رات اللہ کے سامنے سجدے میں گزار. پوری رات اللہ کے سامنے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بار بار جا کے رسول اکرم کے خیمے مبارک کے اندر جا کر دیکھا کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں. ہم نے دیکھا ایک صحابی تو فرماتے میں نے کان لگایا سجدے میں، اللہ کے رسول اپنے اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں، میں نے کان لگائے تو یہ سننے کو ملا اللہ کے رسول اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت کو لے کر میدان میں اترا. اگر تیری قدرت اور تیری طاقت شامل یہ حال نہیں رہی اور ان مٹھی بھر جماعت کو اگر ان دشمنوں نے مٹا دیا تو اس سرزمین پر کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہیں ہو. اے اللہ میں گرچہ 313 کی جماعت لے کر آپ کے دربار میں آیا جن کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، نیزے اور تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے نیزے اور تلواریں کہ جن کو لے کر میدان میں اتر بھی نہیں سکتے، لیکن مجھے تیری قدرت کاملہ پر پورا بھروسہ. میں تیری قدرت کو سامنے رکھ کر 313 کی جماعت کو لے کر میدان میں اترا. بس اسی کے سہارے آپ کے دربار میں آیا ہوں، آپ ہی اس کی مدد فرمائیے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے اندر پہلی اسلام کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اس میں رسول اکرم خود بذات خود پوری کی پوری رات سجدے میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ. محمد بن قاسم جب ہندوستان کے اندر آئے تھے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے، ان کو پورا گائیڈ لائن کر رہے تھے ان کے چچا حجاج ابن یوسف بغداد میں بیٹھ کر، عراق میں بیٹھ کر. ہر 3 دن میں
ہندوستان کا خط بغداد پہنچتا تھا اور بغداد کا خط ہندوستان میں آتا تھا ہر تیسرے دن. اتنا زبردست انتظام کیا تھا حجاج بن یوسف نے. جگہ جگہ پر چوکیاں لگائی تھی. کوئی بھی گھوڑا تھک گیا اس گھوڑے کو وہاں پر رکھ دو, تازہ دم گھوڑا وہاں سے لے لیا جائے. اگر وہ آدمی تھک گیا ہے تو دوسرا آدمی اس خط کو لے کر آگے روانہ ہوگا. ہندوستان سے لے کر بغداد تک کے پورے علاقے کے اندر چوکیاں ایسی بچھا دی گئی تھی کہ جہاں پر ہر تیسرے دن ہندوستان کی خبر بغداد اور بغداد کی خبر ہندوستان پہنچتی تھی. تاریخ کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو حجاج بن یوسف تاریخ کی کتاب میں ظالم بادشاہ لکھا گیا ہے, کیونکہ اس نے ظلم و ستم بھی کی ہے. اس نے صحابہ کو بھی مروایا ہے, اس نے تابعین اور اولیاء اللہ کو بھی مروایا ہے, لیکن اس نے کام بھی بڑے اچھے کیے. یہ جو میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں نا, اس قرآن کے اوپر نقطے زبر زیر پیش ہم اجمیوں کے لیے اسی نے لگوائے تھے, ورنہ عرب لوگوں کو زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں تھی. یہ زبر زیر پیش ہمارے لیے لگوائے گئے تھے اور یہ کام حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوگا. یہ امت پر اس کا بہت بڑا احسان. بہرحال بات دوسری, حجاج جو تیسرے دن پر خط لکھتا تھا اپنے بیٹے محمد, اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو, وہ تمام کے تمام خطوط آج بھی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں. اور آج کل میں اپنے مدرسے میں بچوں کو تاریخ ہند کا وہی سبق, ہندوستان کا وہی دور پڑھا رہا ہوں. وہ ایک ایک خط جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ حجاج بن یوسف ایسا ظالم بادشاہ ہوگا؟ کیا وہ ایسی اچھی باتیں بھی لکھ سکتا ہے؟ ہر خط میں حجاج بن یوسف اپنے بھتیجے کو یہی بات لکھ رہا ہے کہ میرے بیٹے یاد رکھنا تم بہت دور ہو, اس لیے میں تمہیں بار بار یہ بات لکھتا ہوں کہ کبھی اپنے اللہ کی قدرت سے نا امید مت بنو. بار بار یہی بات لکھ رہے ہیں. تمہارے فوجی نمازیں چھوڑنے والے نہ بنے, تمہارے فوجی ہر وقت نمازوں کے پابند رہیں. عین میدان جنگ کے اندر بھی نماز کا وقت آ جائے تو ٹولیاں بنا کر جا کر نماز پڑھو. نماز میں بالکل کوتاہی مت کرنا, اور ہر نماز کے بعد اپنے اللہ سے فتح, کامرانی اور مدد کے لیے مدد مانگنا. جتنے خطوط ہیں کتابوں میں 25 سے زائد خطوط حجاج بن یوسف کے ملتے ہیں. کوئی خط ایسا نہیں ہے جس خط میں حجاج نے اپنے بھتیجے کو اللہ کی قدرت کے اوپر بھروسہ رکھنے کی تعلیم نہ دی. لہٰذا میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ہر وقت اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور ہمارے پاس تو اسلام جیسا عظیم مذہب ہے. آپ اسلام کے مذہب کا مطالعہ کریں گے, اس کے ہر پہلو کو, ہر شعبے کو, ہر ڈپارٹمنٹ کو آپ گہرائی کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے ہر وقت اللہ نے ہم کو نماز کا کہا. اگر آپ کو ڈر ہے, خوف ہے, اللہ نے فرمایا صلاۃ الخوف پڑھو. چاند گرہن ہو گیا, سورج گرہن ہو گیا, آپ کو ڈر لگنے لگا, دین کے اجالے کے اندر اچانک اندھیرا چھا گیا, سورج گرہن ہو گیا, اللہ نے فرمایا صلاۃ خشوع پڑھو, صلاۃ خشوع پڑھو. بارش نہیں ہو رہی ہے, بارش کے لیے پریشان ہے, اللہ نے فرمایا پرانے کپڑے پہنو, جانوروں کو لو اور اپنی بستی کے باہر نکلو اور صلاۃ استسقاء پڑھو. میرے بھائیوں, اسلام کے ہر شعبے میں جہاں کہیں جس اعتبار سے آپ کو پریشانی کا سامنا ہو, اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ آؤ نماز کی طرف متوجہ ہو جائے. صحابہ کے زمانے میں ایک مرتبہ تیز آندھی چلی, درخت گر گئے, تو صحابہ نے تابعین کے زمانے میں انہوں نے کچھ صحابہ باقی تھے, ان کو جا کر پوچھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی تیز آندھی چلتی تھی تو آپ لوگ کیا کرتے؟ تو صحابی نے کہا کہ تم آندھی کی بات کرتے ہو, اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوائیں اگر تھوڑی تیز ہو جاتی تھی, خود رسول اکرم اور صحابہ کی جماعت پوری کی پوری فوراً مسجد نبوی کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. یہ اسلامی تعلیم ہے میرے بھائی, اور ہمیں بھی اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپ زمینی حقائق سے آنکھیں بند نہیں کریں گے. زمینی حقائق کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو جو کام کرنا ہے وہ تمام کام تو آپ کو جاری رکھنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا. ہم نے سب کچھ ہوا, ہم نے پروٹیسٹ کیا,
ہم نے ہر اعتبار سے کیا. آپ دیکھ رہے شاہین باغ دہلی کا علاقہ پچھلے 1.5 مہینے سے مسلسل ہماری مائیں اور بہنیں اپنی گود میں 9 مہینے کے بچوں کو لے کر وہاں پر بیٹھی ہوئی. کیا ان کو ان کا گھر پیارا نہیں؟ کیا ان کو اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر بہترین روم کے اندر لحاف اوڑھ کے بڑے بڑے کمبل اوڑھ کے اوڑھنا اور گرمی کے اندر رہنا ان کو پسند نہیں ہے؟ اور جتنی ٹھنڈی میں میں اور آپ یہاں رہ رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ وہاں کی ٹھنڈی. اس ٹھنڈی میں بھی وہ میرے لیے اور آپ کے لیے اور اس ملک کی سنویدھان کی حفاظت کے لیے اپنے 9 مہینوں کے بچوں کو گود میں لے کے بیٹھے. بچوں نے کہہ دیا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جامعہ ملیہ یونیورسٹی ابھی امتحانات آنے والے فروری کے اینڈنگ میں ان لوگوں کے. جب امتحان کی تاریخ طے کرنے کی بات آئی تو بچوں نے کہا کہ امتحان کو پیچھے کر دیا جائے, ہم امتحان نہیں دیں گے. کہا تمہارا سال برباد ہو جائے گا. ہم 1 سال برباد کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ملک کو برباد کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارا ملک برباد ہو, ہمارے ملک کا سنویدھان برباد ہو, اس بات کو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے. اپنا تعلیمی 1 سال کا کیا ہم 10 سال میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کچھ لوگوں نے الزام لگایا ان عورتوں پر کہ یہ لوگ تو 500 روپیہ لے کر یہاں پر آ کر بیٹھی ہیں دھرنے کے اوپر. انہوں نے کہا ارے وہ 500 روپیہ تو دور کی بات, تم 15 لاکھ کیش لے کر ہمارے سامنے بھی آ جاؤ, ہم اس کو بھی ٹھکرا دیں. یہ کیوں کر رہے ہیں میرے بھائی؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا سجاد نعمانی نے ان کو جا کر جو باتیں بتائی, انہوں نے کہا کہ میری ماں اور بہنوں تمہیں رونا جلدی آتا ہے, تمہارا دل نرم ہوتا ہے, تم اس کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو, کام بھی کرو, متوجہ بھی اپنے اللہ کی طرف رہو, اور 2 ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ سے کہیے اللہ جتنا کام ہمیں کرنا تھا ہمیں کر لیا اور بقیہ اگلا کام ہم آپ کے حوالے کر دیں. یہ کرنے کے کام ہے میرے بھائی. ہم سب لوگ سب کچھ کام کر رہے ہیں. ابھی کل ایک جگہ پر مہاراشٹر میں ایک جگہ پر پروٹیسٹ ہو رہا تھا. کچھ ہمارے سکھ بھائی آئے اور مسلمان بھائیوں کو کہا کہ بھائی نماز پڑھی, اثر کا وقت تھا, کہا نماز پڑھی. ہمارے نوجوان زور زور سے نعرے لگا رہے تھے لیکن کسی نے نماز نہیں پڑھی. تو وہ سکھ بھائی نے کتنی اچھی بات کہی, سمجھنے کی بات ہے. اس نے کہا کہ اس ذات سے رشتہ توڑ کے تم آئے ہو یہاں پر تو کون تمہارا سہارا بنے؟ ارے تم اس سے سہارا چھوڑ کے آئے, نماز چھوڑ دی تم نے اور یہاں پر پروٹیسٹ کے لیے آئے ہو. اس سے اگر تم تعلق توڑ دو گے تو تمہارا تم سے تعلق جوڑے گا کون؟ لہٰذا میرے بھائیو صحیح معنوں میں ہم سب کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. ہم میں سے اگر کسی بھی کتنے بھی لوگوں کو کھڑا کر کے اگر پوچھا جائے کہ اتنے دن سے حالات چل رہے ہیں, کیا ہم نے ہر آدمی پرسنل طور پر ہم نے کبھی 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کے نام کی اس نیت کے ساتھ پڑھی ہے اللہ میرے ملک کی حفاظت فرما, میرے ملک کے اندر ہر مذہب کے لوگوں کی حفاظت فرما, اور جو لوگ ملک کے امن اور شانتی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. ہم میں سے کسی بھی شاید دعا نہیں کی ہوگی 2 رکعت صلاۃ الحاجہ ہم کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی میرے بھائیوں. پھر ہم اپنے اللہ سے تعلق توڑ کر دنیا میں کتنے ہی نعرے لگا دے, دنیا والوں سے کتنے ہی لڑ لے, لیکن جب اللہ سے ہی تعلق توڑ دیا ہے تو تمہارا سہارا کون بنے گا؟ لہٰذا صحیح معنوں میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اور جب حالات آتے ہیں نا تو اس کے بعد خوشخبری آتی ہے. یہ قرآن کا وعدہ ہے, ان مع العسر یسرا, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. عربی کے ایک شاعر نے کہا اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی الم نشرح, جب تجھے مصیبتیں ہر طرف سے گھیر لے تو الم نشرح میں غور و فکر کر. قرآن کریم کی سورت الم نشرح اس میں غور و فکر کر. اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فقرا, اس لیے کہ اللہ نے آسانی کو اتنی آسانی سے ہمارے پاس نہیں پہنچا دیا, اس کو 2 مشکلوں کے بیچ میں رکھا ہے. حالات جب زیادہ گھیر لے تو غور و فکر کرو. غزوہ خندق کا موقع ہے, مدینہ کے چاروں طرف خندق کھودی گئی ہے, مسلمان بالکل پریشان ہیں کیونکہ صرف کفار مکہ نہیں بہت سارے مشرکین جمع مل کر ایک ساتھ ہلہ بولنے کے ارادے سے مدینہ کے اوپر آئے ہوئے. سب صحابہ خندق کھود رہے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھ کے خود خندق کھود رہے ہیں. سب ڈرے ہوئے ہیں خوف کے عالم میں. ایسے خوف کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کدال اپنے ہاتھ میں لیا,
صحابہ نے کہا کہ پتھر آ گیا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کدال اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پتھر کے اوپر کدال مارا، چنگاری پھٹی اس میں. اللہ کے رسول مسکرانے لگے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم سب غم میں مبتلا ہیں کہ کیا ہوگا، آپ مسکرا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہاں پر تمہیں کیسر و کسرا کی فتح کی خوشخبری سنائی. کیسر و کسرا اس زمانے کا سپر پاور تھا ایران. اللہ نے تمہیں یہاں پر ابھی کیسر و کسرا کی خوشخبری سنائی ہے. حضرت مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں نا، مجھے ہندوستان کے ہر گلی ہر کوچے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں سنائی دیتی. اللہ وہ دین بھی دکھائے گا، لیکن یہ کوئی لڈو نہیں ہے جو نانا جی کے گھر پہ جا کے کھا لیا. میرے بھائیوں، اس کے لیے مجھے اور آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، مقابلہ زمینی حقائق میں بھی، اور اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں اللہ نے یہی باتیں ہم سب کو ارشاد فرمائی. اسی لیے اولاً سب سے پہلا کام یہ ہے کہ امت کو مایوسی سے نکالنا. مایوس تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مسلمان اور مایوسی یہ تو گویا کہ آگ اور پانی جیسا ہے. مسلمان کی ڈکشنری میں مایوسی کے نام کا لفظ اس کی ڈکشنری میں پایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ جس کے پاس اللہ نہیں ہوتا، جس کے پاس محمد رسول اللہ کی دعائیں نہیں ہوتی، وہ مایوس ہوا کرتے ہیں. ہم تو اپنے ساتھ اپنے اللہ اور محمد رسول اللہ کی دعائیں لے کر چلتے ہیں، ہم کہاں سے مایوس ہوں گے؟ اس لیے امت کو سب سے پہلے مایوسی سے باہر نکالنا. لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لوگ خوفزدہ ہیں. جنہوں نے قانون بنائے ہیں وہ خود خوفزدہ ہیں، ہاری ہوئی بازی کھیل رہے. کسی نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ گویا کہ ایک مدھ کوڑا تھا، مکھیوں کا چھجا جس کو مدھ کوڑا بولتے ہیں، وہ گویا کہ ایک طرح کی NRC اور CA ہے. اس کے اوپر پتھر مارا ہے، وہاں سے مکھیوں نے ان کا پیچھا کیا اور اب بھاگ رہے. تو ہاری ہوئی بازی کھیل رہے ہیں میرے بھائی. آپ کو اور مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. زمینی حقائق کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور اپنے اللہ کی طرف صحیح معنوں میں متوجہ ہونا. صحیح معنوں، کیونکہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا دنیا میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. مسلمان گھبراتا نہیں ہے، اس کے پاس تو اپنے اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت ہے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے جہاں کہیں پر میرے بندوں کے اوپر حالات آتے ہیں اور وہ میرے بندے صحیح معنوں میں اپنے گناہوں کی توبہ کر کے میری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، میں فتوحات کا دروازہ کھول دیتا ہوں. اللہ کے رسول جب عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، لوگوں نے، مکہ والوں نے روک دیا، اس سال ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، واپس چلے جاؤ. صحابہ مایوس ہو گئے، یا رسول اللہ کہ ہم لوگ حق پر نہیں؟ مایوس ہو گئے، واپس لوٹ رہے مدینہ کی طرف. اللہ نے آیت اتاری 26 میں پارے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ارے ہم نے ان کو کھلی ہوئی فتح کی خوشخبری دے دی. اس سال تو تم واپس جا رہے ہو، ان قریب اللہ تمہیں فتح مکہ نصیب فرمائے. چنانچہ 2 سال میں اللہ نے فتح مکہ نصیب فرما دی. کہاں اللہ کے رسول 200-250 کا مجمع لے کر گئے تھے، ان لوگوں نے واپس لوٹا دیا. 2 سال کے بعد اللہ کے رسول 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے. حالات سے ایمان والے گھبرایا نہیں کرتے، انہی حالات کے اندر سے ایمان والے راستہ کو نکالتے ہیں. لہٰذا اس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اور کوئی یہ سوچے کہ ہندوستان میں سے اسلام ختم ہو جائے گا یا مسلمان ختم ہو جائے گا، تو میرے بھائیوں یہ خواہ مخواہ کی شیخ چلی کی چال ہے اور یہ خواہ مخواہ کی ایک سوچ ہے ان کی. اگر وہ تھوڑی دیر اس طرح کی سوچ کے خوش ہوتے ہیں تو ہو لے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. لہٰذا میرے بھائیوں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. آج ہمارے جمعہ کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، سب سے بڑا پیغام ہمیں سبق لینا ہے. ہمیں خود اپنی زندگی میں مست نہیں ہونا ہے، اپنی دکان اپنے کاروبار کو بڑھانے کے اندر مست نہیں ہونا ہے. اس سنویدھان کی حفاظت کے لیے مجھے اور آپ کو بھی آگے آنا ہے. اس لیے کہ وہ عورتیں جو شاہین باغ کے اندر نہ معلوم کتنے دنوں سے بیچاری بیٹھی ہیں، اور ان کو دیکھ کر کتنی اور جگہوں کے اوپر عورتوں نے اس طریقے کے مقابلہ کرنے کی اور اس طریقے کے احتجاج کرنے کی کوشش کی ہے. آج ہمارے بھروچ کے اندر بھی انشاءاللہ جمعہ کے بعد جو محمد پورہ وہاں پر 3 کنواں کیا بولتے 3 درگاہ وہاں پر عورتوں کو جمع کیا گیا ہے. تو آپ لوگ بھی بھلے دور رہ کر لیکن مسکرات وہاں پر جائیں اور اللہ کے ذکر کے ساتھ جائیں.
آپ کے گھر کی مستورات پہنچتی ہیں تو آپ ان کو یہ پیغام دو، تمہارے منہ کے اوپر ذکر اللہ جاری رہنا چاہیے، درود شریف جاری رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو کسی حالت میں غمگین دیکھا تو فرمایا میرے پاس ایک کلمہ ہے، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر تم لوگ اس کلمے کو پڑھنے والے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو کھول دے۔ اور وہ کلمہ میرا نہیں ہے، میرے بھائی یونس کا کلمہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بھائی یونس کا کلمہ ہے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا کلمہ ہے۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی گہرائی میں چلے گئے تب کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کی ذات بہت بڑی بابرکت ذات ہے، جہاں تک میرا سوال ہے تو میں تو گنہگار بندہ ہوں، میں تو ظالمین میں سے ہوں جس نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا۔ یہ ذکر اپنی زبان کے اوپر مرد اور عورتیں تمام جاری رکھیں اور زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اس پروسیس میں حصہ لیں، سنویدھان کی حفاظت کے اندر حصہ لیں۔ ضروری ہے میرے بھائیوں، یہ کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے، تمام ہندوستانیوں کا مسئلہ ہے۔ برادران وطن کو ساتھ میں لے کر اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ 22 تاریخ کو ہندوستان کی سپریم کورٹ فیصلہ کرنے جا رہی ہے CAA اور NRC کے نئے قانون کو لے کر۔ اس فیصلے کے اندر سب سے بڑی چیز جو مد نظر رکھے گی، سامنے رکھے گی، وہ یہ ہوگی، ان کا کہنا ہے اگر ہندوستان کے مسلمانوں کے 4 کروڑ اپیلیں اگر ہمارے پاس آتی ہیں CAA اور NRC کی حمایت کو لے کر تو ہم اس قاعدے کو لاگو کر دیں گے۔ اور وہ لوگ 4 کروڑ چاہ رہے ہیں کہ 4 کروڑ اپیلیں ان کے پاس سپریم کورٹ کے اندر پہنچے۔ اب کیسے پہنچے گی؟ انہوں نے کیسے اب اس کے اپیلیں پہنچا، مسلمانوں کی اپیلیں سپریم کورٹ میں پہنچانے کے لیے کیا کیا طریقے اپنا رہے میرے بھائیوں؟ اوچھے سے اوچھا طریقہ، گرے سے گرا ہوا طریقہ بھی یہ لوگ اپنانے کے لیے تیار ہے۔ مثلا اس میں میں کچھ آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کچھ لوگ سیلس مین تیار کیے، گرلز تیار کیے، لڑکیاں تیار کی ہیں جو صرف بیچنے کے لیے، کمفرٹ بیچنے کے لیے، لکوڈ بیچنے کے لیے، صابن بیچنے کے لیے آپ کے گھر گھر پر آتی ہے۔ اور پھر آنے کے بعد عورتیں جو بیچاری نابلد ہوتی ہے، ناواقف ہوتی ہیں، ان سے کہتی ہے کہ سرف آپ خریدیے، فلاں صابن آپ خریدیے، اور خریدنے کے بعد پھر ان سے کہتی ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ پروڈکٹ اچھی لگتی ہے تو آپ اس کھلا نمبر کے اوپر مس کال کر دیجیے، یا آپ یہ ہمارے ایک فارم ہے، اس فارم کے اندر سائن کر دیجیے کہ جس سے پتا چلے کہ آپ کو ہماری پروڈکٹ پسند ہے۔ اب ہمارے عورتوں کا پورا فوکس، ہمارے عورتوں کا پورا دھیان اس چیز کو خریدنے کے اوپر ہوتا ہے، ان کو یہ پتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے وہ بھائی جو پے ٹی ایم یوز کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو KYC جب کراتے ہیں پے ٹی ایم کے اندر، تو KYC کرانے کے لیے جو فارم بھرا جاتا ہے اس فارم کے اندر بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں اس طرح کی لائن لگا رکھی ہے۔ تو جاگرت ہو جائیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جاگرت ہو جائیے۔ کسی بھی چیز سائن، کسی بھی چیز کو آپ لیں یا دیں، ہر معاملے کے اندر بڑی چوکنا کے ساتھ یہ لیں، اس لیے کہ یہ لوگ کسی بھی طریقے، کسی بھی حد پر جا سکتے ہیں، کوئی بھی حد کنڈا استعمال کر سکتے ہیں۔ لہذا عورتوں کو خاص طور پر اس کی تاکید کریں، عورتوں کو خاص طور پر یہ کہیں جب آپ گھر میں نہیں ہوتے ہیں، جب آپ کے دروازے کے اوپر کوئی آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں ذرا گھر میں بلائیے، بیٹھ کر پانی پیے، آپ کو پانی پینا ہے، ہم پانی آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ کسی بھی اجنبی آدمی کو یا کسی بھی اجنبی لڑکی یا عورت کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دیں۔ یہ باتیں خاص طور پر گھر کی مستورات کو بیٹھ کر سمجھا دیں۔ کسی بھی چیز پر سائن نہ کرے، کوئی ڈاکیومنٹس تمہارا کوئی مانگتا ہے تو وہ ڈاکیومنٹ نہ دے۔ یہ تمام باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ زمینی حقیقتیں ہیں، ان زمینی حقیقتوں پر بھی ہم کو عمل کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ مکمل طور پر یہاں بیٹھے ہوئے ہر بندے کو اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ زبان پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ گھر کی مستورات کو بھی اسی بات کی تعلیم کرنی ہے۔ بقیہ کام اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔